السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 175 کے لاسٹ پارٹ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں آگ کی سار کی بلندی پر کھڑا جیرکتہ بلند آواز سے کہتا ہے، آگ کی سار قلعہ سے کائیوں کا ہے، اللہ اکبر۔ یہ سن کر سب اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ جیرکتہ مزید کہتا ہے، سپاہیوں کیا تم نے سنا نہیں؟ کائی کے شاندار پرچموں کو بلند کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی بازنطینی پرچم گرا دیتے ہیں۔ اسی لمحے عثمان صاحب وہاں آتے ہیں اور ساتھ ہی کئی پرچم لہرا دیے جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ہماری مہم جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی، اللہ نے ہمیں فتح یاب کیا اور ہمیں فتح کا تاج پہنایا۔ اب یہ جگہ دین اسلام سے منور ہوگی اور آگ کی سار کو ترکوں کی روایات کے ساتھ نئی شکل دی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ اب ترکوں کی سرزمین ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر سپاہی جوش و خروش میں تلواریں لہرا دیتے ہیں۔ اگلے منظر میں عثمان صاحب رات کے وقت آگ کی سار کے مرکزی کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ شامل عثمان صاحب سے کہتا ہے، میرے حضور فتح مبارک ہو، میں ترکوں کی سرزمین سے سلام لے کر آیا ہوں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، وعلیکم السلام، اس کے لیے تمہارا شکریہ، تم اپنا فرض جاری رکھو گی، سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اس لمحے علاؤالدین تیزی سے وہاں آتا ہے اور کہتا ہے، میرے حضور فتح مبارک ہو، لیکن تویگر نامی گھٹیا کتے نے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں، کیا کیا اس نے؟ تو علاؤالدین کہتا ہے، اس نے سرحدی قبائل پر حملہ کیا ہے، اس نے سب کچھ جلا دیا حضور۔ یہ سن کر عثمان صاحب کو بہت غصہ آتا ہے۔ علاؤالدین مزید کہتا ہے، میں نے سپاہیوں کو اس کے پیچھے بھیجا اور سب کو خبردار کر دیا ہے۔ اسے آخری بار دیمیر بیلک میں دیکھا گیا ہے۔ اورحان کہتا ہے، حضور وہ ہمیں ڈرا رہا ہے، ہم سے گھٹنے ٹکوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، اس نے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، میں اس کی زندگی اجیرن کر دوں گا، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، ہم اس کا حساب لیں گے۔ اس کے ساتھ وہ سب نکل جاتے ہیں۔ ادھر لوکاس بہت غصے میں بورسا کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہاں رکھی کرسی کو لات مار کر گرا دیتا ہے۔ کرسی کے بعد لوکاس باقی چیزوں پر بھی غصہ اتارتا ہے اور کہتا ہے، لعنتو عثمان، لعنتو، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی جان کی قیمت لگا دوں گا لیکن تمہیں جینے نہیں دوں گا۔ اسی لمحے صوفیہ بھی آ جاتی ہے۔ لوکاس میز الٹ دیتا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے، عثمان کو دردناک موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوکاس، میں نے عثمان کے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے، اب منگولوں سے سانس بھی نہیں لینے دیں گے۔ لوکاس کہتا ہے، جبکہ عثمان منگولوں سے نمٹ رہا ہے، ہم اس کے لیے جہنم تیار کریں گے۔ صوفیہ کہتی ہے، اس نے ہم سے جو کچھ لیا وہ اسے تباہ کر دے گا، آگ کی سار بھی ان میں سے ایک ہے، اور عثمان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کیونکہ وہ منگولوں کے ساتھ نمٹ رہا ہوگا۔ ہماری فتح قریب ہے لوکاس، ہم انتقام لیں گے۔ کائی قبیلے میں خواتین مشق کر رہی ہوتی ہیں۔ بالا خاتون ان سے کہتی ہیں، آپ جانتی ہیں کہ منگول اس طرح نہیں لڑتے، ہمیں کسی بھی قسم کی لڑائی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور تیز اور مضبوط۔ فاطمہ بھی حلیمہ کے ساتھ مشق کر رہی ہوتی ہے۔ فاطمہ اس کے گلے پر تلوار رکھتے ہوئے کہتی ہے، مریم، منگول ہمارے دروازے پر ہیں، تمہیں جلد از جلد اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ سیکھنا ہوگا۔ حلیمہ کہتی ہے، آپ کو میرا بہت خیال ہے فاطمہ خاتون، شکریہ۔ تو فاطمہ کہتی ہے، تم جانتی ہو کیوں؟ میں نے بھی کل اس کے بارے میں سوچا، جس لمحے میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا مجھے تم سے اپنائیت محسوس ہوئی۔ حلیمہ کہتی ہے، شاید آپ کو ترس آیا ہے۔ تو فاطمہ کہتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ وہ احساس ہے جسے میں کافی عرصے سے بھول چکی تھی۔ چلو جو بھی ہو، جاری رکھتے ہیں۔ ان کے درمیان پھر سے مشق شروع ہو جاتی ہے۔ بالا خاتون ان کی جانب آتے ہوئے حلیمہ سے کہتی ہے، مریم چلو شاباش، اپنی چال دکھاؤ۔ یہ سنتے ساتھ وہ مزید جوش و خروش کے ساتھ حملے کرتی ہے تو اس کے گلے سے سلیب کا نشان گر جاتا ہے۔ اس کی تلوار گھوڑا گاڑی پر جبکہ سلیب کا نشان پاؤں میں پڑا ہوتا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ فاطمہ اسے کہتی ہے، چلو مریم رک کیوں گئی ہو؟ بالا خاتون بھی اسے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ حلیمہ مسلسل سلیب کے نشان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ادھر عثمان صاحب اس گاؤں میں پہنچتے ہیں جہاں منگولوں نے تباہی مچائی تھی۔ آگ اور لاشوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب پریشان ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، نہیں، دیکھو سپاہیوں، جلدی کوئی زندہ ہے۔ ایک ننھی سی بچی اپنی ماں کے پاس بیٹھی رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے، اٹھیں ماں اٹھیں۔ آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں، میرے معصوم لوگوں کو تم کیسے مار سکتے ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ان ظالموں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ بچی پہ نظر پڑتے ساتھ ہی عثمان صاحب ایک دم اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اٹھو بیٹی اٹھو۔ بچی عثمان صاحب سے کہتی ہے، انہوں نے میری ماں کو قتل کر دیا، انہوں نے ہمارے قبیلے کو جلا دیا عثمان صاحب، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ آپ ان سے اس کا بدلہ لیں گے نا؟ یہ سن کر عثمان صاحب اسے گلے لگا لیتے ہیں اور غمگین ہوتے ہوئے کہتے ہیں، فکر نہ کرو، میں نے کبھی کسی پہ حساب نہیں چھوڑا، اب کی بار بھی ایسا نہیں ہوگا، ڈرو نہیں، چاہے وہ 1000 بھی آ جائیں، میں ان میں سے کسی کو بھی ان زمینوں پر رہنے نہیں دوں گا، میں قسم کھاتا ہوں۔ اس لیے میں تویگر سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، عثمان، میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے اتر کر تھیلی لیے آگے بڑھتا ہے۔ بچی سے پیار کرنے کے بعد عثمان صاحب منگول کمانڈر سے کہتے ہیں، تم ذلیل کافر۔ کمانڈر کہتا ہے، میں ابھی دوسرے قبائل سے آ رہا ہوں، تمہیں وہاں بھی جانا چاہیے، پھر تمہیں منگولوں کی قدرت کا اندازہ ہوگا۔ میں نے اور بھی بہت سی لاشیں بچھائی ہیں، جا کے انہیں دیکھ لو۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب اس کی جانب بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، تم نے میرے لوگوں کو مارا، تم نے میرے معصوم لوگوں کو مارا، تم نے میرے بچوں کو مارا۔ تو اگر عثمان صاحب کے
सामने लोगों के सर फेंक देता है और कहता है, क्या तुम मुझसे हिसाब लोगे? तुम होते कौन हो मंगोल रियासत के खिलाफ खड़े होने वाले? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं यहाँ मंगोल रियासत के एलची के तौर पर आया हूँ और मुझे तुमने अपना जवाब सुनाया। अब से तुम्हारा सामना मंगोल रियासत के एलची से नहीं बल्कि कमांडर से होगा। ये सर तुम्हारे जवाब का जवाब है उस्मान। अगर तुम घुटने टेक कर बैत नहीं करोगी तो तुम्हारे बेटे, तुम्हारी खातून और तुम्हारी बेटी भी इसी तरह मर जाएगी। वो मजीद करीब आकर कहता है, घुटने टेक कर बैत करो उस्मान। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, चाहे पूरी दुनिया भी मुझ पर टूट पड़े, तुम्हें मुझसे सिर्फ तुम्हारा खून और हड्डियां ही मिलेंगी। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देते हैं। उनकी देखा देखी उनके सिपाही भी मंगोलों पे टूट पड़ते हैं और काट डालते हैं। तो इगर उठते हुए कहता है, उस्मान तुम गलती कर रही हो। जवाब में उस्मान साहब एक और थप्पड़ उसे दे मारते हैं और कहते हैं, तुम होते कौन हो? ये कहते साथ ही उस्मान साहब उस पर टूट पड़ते हैं। जबरदस्त थप्पड़ खाने के बाद तो इगर कहता है, तुम्हारे लोग मर जाएंगे उस्मान, तुम्हारी जमीनें खून की नदियां बन जाएंगी। हम कब्रों में मौजूद तुम्हारी सब मुर्दों की हड्डियां तक जमीन से निकाल कर जला देंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं कसम खाता हूं कि मैं और मेरे पीछे खड़े होने वाले जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं हो जाता हमेशा तुम और तुम्हारे जैसे कुत्तों के लिए मौजूद रहेंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसे एक और थप्पड़ मार के जमीन पे पटक देते हैं। तो इगर कहता है, तुम देखोगे उस्मान, देखोगे, तुम मंगोलों की ताकत और कमांडर उलोगा की ताकत देखोगे। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन तुम ये नहीं देख पाओगे। ये सरजमीनें कभी बादलों से खाली नहीं होंगी, लेकिन तुम जैसे लोग इन सरजमीनों में अपने कदम नहीं रख पाएंगे। उस्मान साहब के कहने पर बुरानों से सीधा करता है। तो इगर कहता है, तुम मंगोलों के खिलाफ अपना सर खड़ा नहीं रख पाओगे उस्मान। उस्मान साहब तलवार बेनियाम करते हुए कहते हैं, मैं न सिर्फ अपना सर खड़ा रखूंगा बल्कि तुम्हारा सर भी ले लूंगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसका सर दर्द से उड़ा देते हैं। फिर कहते हैं, हमने बहुत से दुश्मनों का मुकाबला किया है, हमारे रब का शुक्र है कि हमने उन्हें हमेशा शिकस्त दी है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये मंगोल हमेशा से मसाइल खड़े करते आए हैं। इसलिए हर किसी को खबर भेज दो, तमाम कबीलों को, तमाम किलों को, हर किसी को मालूम होना चाहिए कि तुर्कों के वजूद की जंग शुरू हो चुकी है। हम या तो शहीद हो जाएंगे या हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस्मान साहब के साथ उनके सब साथी भी तलवारें बुलंद कर देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं, काले चौके में मलबूस कोई शख्स आगे बढ़ रहा होता है और दरवाजे पर मौजूद सिपाही को निशानी दिखाते साथ ही अंदर दाखिल हो जाता है। वो सामने मौजूद कमांडर उलोगा के सामने घुटने टेकते हुए कहता है, अजीम कमांडर उलोगा, मैंने कईयों का एतमाद हासिल कर लिया है। मैं उस्मान का सबसे काबिल एतमाद सिपाही बन गया हूँ। उलोगा हाथ के इशारे से उसे खड़ा करता है और चेहरा यहाँ करने पर वो शख्स अलबाए होता है। वो मजीद कहता है, उस्मान ने तो इगर को मार डाला है, मैं हमले के लिए आपके हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। उधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ घोड़े दौड़ा रहे होते हैं और उनकी आवाज गूंजती है, मैं तुर्कों की ओगोज नस्ल और काई कबीले से ताल्लुक रखने वाला अजीम सरदार उस्मान हूँ। इन सरहदों में जहां बहुत कम तादाद ने अक्सरियत पर गलबा पाया है, मैंने कभी जालिम दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके। बहुत से मुत्तहिद हो गए और मिलकर मुझ पर टूट पड़े। मैंने रुके बगैर, हार माने बगैर उनके खिलाफ जदोजहद की। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो सोचते हैं कि गिदड़ बेड़ियों के झुंड को तबाह कर देंगे। फतह हमारे लिए और जुल्म उनके लिए है, शर्फ और शहादत हमारे लिए और कहर और मौत उनके लिए है। हम देखते हैं कि इस मंजर में अलबाई फिर से उनके साथ मौजूद होता है और वो घोड़े दौड़ाते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। एक तो मंगोलों की एंट्री, उसके बाद मंगोल कमांडर की मौत, उसके बाद अलबाई का जाकर उलोगा के साथ मिलना, ये सब क्या चल रहा है हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन अगर आप ट्रेलर देखना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं कंप्लीट ट्रेलर जो नेक्स्ट एपिसोड का है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर